ہم بیڈ شوکیس اور ایک صوفہ اور ایک ٹیبل کریں تو یہ کم از کم 2 لاکھ کے اوپر 2 لاکھ تک اس کا جو بجٹ چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو برتنوں والی الماری چاہیے, کپڑے والی چاہیے, صوفہ ٹیبل چاہیے, وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. تو آج کل ہر بندہ ہی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. ناظرین, آج ہم لوگ موجود ہیں اچھرا فرنیچر مارکیٹ میں شاہ کمال فرنیچر ہاؤس پہ. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے آنر. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ لوگوں کے پاس کس کس پرائس میں فرنیچر اویلیبل ہے؟ ہمارے پاس 3-4 کیٹیگریز کے فیچر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لو پرائز میں ہوتے ہیں, ایک مڈل پرائز میں ہوتے ہیں اور ادھر ہائی پرائز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح کا کسٹمر ہوتا ہے ہم اسی طرح کے ان کو فیچر دکھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی جو اس کا بجٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو فیچر اویلیبل کریں. تو ویسے تو ہر بندے کے لیے پرابلم بن گئی ہوئی ہے فیچر خریدنا, فیچر پرچیز کرنا. جہاں پر کو پورا فیچر بچوں کو دیتے تھے, آج کل وہ بڑی لمیٹڈ چیزیں لے رہے ہیں کیونکہ بجٹ نہیں ہے لوگوں کے, مہنگائی کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو گئے ہیں. تو اس لیے پھر ان کے اگر کوئی 3 لاکھ کا فیچر لینے آتا ہے تو جب اس کو ریٹ سنتا ہے وہ 5 لاکھ کا ہوتا ہے, تو وہ پھر جن چیزیں شارٹ کرتے ہیں تو جس سے وہ پھر اپنی بجٹ کے مطابق ہی چیزیں خریدتے ہیں. ان کی چیزیں وہ کم لے کے جاتے ہیں, بجٹ وہ زیادہ لے کر آتے ہیں نا چیزوں کا ذہن میں, تو وہ پھر جب آتے ہیں تو ان کو 3-4 چیزیں مس کرنی پڑتی ہیں جس سے وہ اپنا بجٹ سارا سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو آج کل ہر بندہ ہی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو آپ کو بھی سارا علم ہی ہے اس چیز کے بارے میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ فرنیچر آپ کے پاس کس پرائس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ کہاں تک جاتا ہے؟ سر ہمارے پاس جو سمپل جو بیڈ ہے نا وہ ہمارے پاس کم از کم 90 یا 85 سے سٹارٹ ہوتا ہے, جسٹ بیڈ سیٹ. اس کے علاوہ اگر کسی کو برتنوں والی الماری چاہیے, کپڑے والی چاہیے, صوفہ ٹیبل چاہیے, وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا جیز پیکیج اگر بنائیں نا جس میں ہم بیڈ شوکیس اور ایک صوفہ اور ایک ٹیبل کریں تو یہ کم از کم 2 لاکھ کے اوپر 2 لاکھ تک اس کا جو بجٹ چلا جاتا ہے کم از کم. تو اگر کوئی اچھا کو بیڈ تھوڑا سا ریزنیبل پرائز میں, جیسے کہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے یا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, یہ بیڈ کم از کم 1,40,45,000 سے جس سے بیڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیوائڈر صوفہ ٹیبل اس کے علاوہ. تو اگر اس طرح کا کوئی بیڈ اگر کوئی کسٹمر لائک کرتا ہے تو اس کا کم از کم 3-3.5 لاکھ کا بجٹ بن جاتا ہے. تو کہ اس کے پھر اوپر بھی کافی ہے. تو کہ یہ لمیٹڈ جو ہوتا ہے جو اس میں زیادہ کسٹمر ریکوائرمنٹ کرتا ہے, کوئی کم زیادہ 150 تک بیڈ ہوتا ہے اور کم سے کم جو ہے نا 80, 85, 90 میں جو ہے نا سمپل بیڈ یہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آرڈر کے اوپر بھی آپ کہہ رہے ہیں فرنیچر تیار کیا جاتا ہے, تو جو آرڈر کے اوپر آپ لوگ فرنیچر تیار کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ پرائس تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے یا وہی جو نارمل پرائس ان کی آپ لوگ لیتے ہیں فرنیچر کی؟ اچھا, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھی اگر تو کسٹمر اپنی کوئی کیٹلاگ سے کوئی بیڈ بنواتا ہے تو پھر ہم اس کو آرڈر پہ بنا کے دیتے ہیں. وہ تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 1 مہینے کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب کوئی پک کا بیڈ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کاسٹ اس کی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو میں نئے سرے سے ساری سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں. جو ہمارے پاس بیڈ اویلیبل ہوتے ہیں وہ تو اسی پرائز پر ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ ہم سے آرڈر پہ بنوا لیں یا چاہے وہ ایٹ دی اسپاٹ یا آپ اٹھا لیں. تو اگر کیٹلاگ کا بیڈ ہوتا ہے تو وہ اس کا تھوڑا سا ریٹ زیادہ آتا ہے کیونکہ اس کے نئے سرے سے ساری مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے, اس کو سارے فرم میں اس کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بیڈ کے مطابق وہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی کو 10 سے 15,000 روپیہ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے عام بیڈ سے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی نارمل بندہ آتا ہے آپ کے پاس, جو مڈل کلاس جیسے فیملیز آج کل آتی ہیں وہ لمیٹڈ لینا چاہتے ہیں فرنیچر کو, اور اگر کوئی بندہ آپ کو آ کے یہ کہہ دے مجھے 60 سے 70,000 روپے میں ایک بیڈ تیار کرتے ہیں, تو کیا آپ لوگ کر دیتے ہیں تیار؟ دیکھیں مشکل تو بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس میں جو ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا ڈیزائن کچھ زیادہ ہی سمپل اگر ہو جائے, بالکل کام میں مطلب کہ زیادہ مہنگا کام نہ ہو, تو وہ پھر ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں. یا کوئی اگر کوئی مجبور کو بندہ کو آتا ہے تو پھر ہم اس سے تھوڑا سا کمپرومائز کر کے, چلو اس کی بھی پرابلم ہوتی ہے ایک بجٹ کے لحاظ سے, تو اس کو ہم پھر مینیج کر کے کچھ اپنا پروفٹ کم کر لیتے ہیں, کچھ اس کے ساتھ تعاون کر کے, تو ہم اس کو مینیج کر کے کر دیتے ہیں. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی کوئی بھی کسٹمر اگر آتا ہے تو اس کے ساتھ پورا کمپرومائز کیا جائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو جہیز پیکیج ہے اس میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو زیادہ تر کسٹمر جو ریکوائرمنٹ کرتا ہے نا وہ بیڈ ہے, برتنوں والا شوکیس ہے, کپڑے والی الماری ہے, صوفہ ٹیبل ڈائننگ, استری سینڈ, اس طرح کر کے ہمارے پاس جو مین جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے LCD ریک ہو گیا یا کوئی نیٹ سیٹ ہو گیا, وہ اس طرح کی چیزیں پر ہوتی ہیں. وہ پھر بہت کم یعنی کہ ہوتا ہے, زیادہ موسٹ چیزیں نا جو میں نے آپ کو بتائیں گے نا بیڈ شوکیس الماری صوفہ ٹیبل ڈائننگ, یہ ہماری 6 آئٹم جو ہے مین آئٹمس ہیں جو ہمیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں اور ہمیں اویلیبل اپنے پاس رکھنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی کام آپ لکڑی کے حوالے سے کوئی بھی اگر ہو, گھر میں جا کے الماری بنانی ہو یا ادھر ہمارے پاس کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام آپ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کر دیتے ہیں. سر یہ جو آپ نے نارمل اپنا پیکیج بتایا ہے مجھے, یہ کتنے تک جو ہے اس کی پرائس چلی جاتی ہے؟
देखिए नॉर्मल जो बेड है ना, बेड शोकेस अलमारी और एक अगर सोफ़ा या टेबल करे ना, तो जो तकरीबन ना कोई 150 से 2 लाख के मिडल में इसका वो सेटलमेंट हो जाती है सारी। 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर ना इसका वो पैकेज बन जाता है। ये जिसमें शोकेस, सोफ़ा सेट और सब कुछ शामिल है। जी मतलब बेड 6x4 का शोकेस, 6x4 की अलमारी और एक नॉर्मल टेबल और एक सिंपल सा 40-45 की रेंज में सोफ़ा हो, तो वो तकरीबन 2 लाख के अंदर अंदर वो उसका पैकेज बन जाता है। सर इसमें जो सोफ़ा आप मुझे बता रहे हैं वो सिंपल एक बता रहे हैं जो इसमें 3 सोफ़ों का जैसे सेट होता है, जैसे ये सिंगल पड़ा हुआ है, ये डबल सीटर, ये ट्रिपल सीटर पड़ा जी 1 2 3 में मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3 जो होते हैं ना सेट, ये पूरा सोफ़ा सेट होता है। अगर इसमें अगर आप खाली 3 करेंगे तो वो थोड़ा सा प्राइस और कम हो जाएगी। तो कुछ लोग सोफ़ा नहीं लेते, कुछ बीच में दीवान ऐड कर लेते हैं या कोई 2 बेडरूम चेयरें ऐड कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा प्राइस कम हो जाती है। अगर पूरा सोफ़ा 1 2 3 में करें तो वो उसमें 2 लाख का कम से कम 1.5 से 2 लाख के अंदर अंदर उनका काम हो जाता है। मुझे ये बताइएगा कि शाह कमाल फर्नीचर हाउस इचरे में कितनी देर से काम कर रहा है और कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? देखिए जी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक टीम वर्क है, हमारी अपनी सारी मेकिंग है, हमारी अपनी वर्कशॉप है, हम हमारे अपने पेंट वाले हैं, पोशी वाले हमारे अपने बड़े अच्छे लड़के हैं जो हमारे साथ 10-12 साल से काम कर रहे हैं। देखिए मुझे अगर देखा जाए तो मैं इस फील्ड में कम से कम 12-13 साल से हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पर जो मेरे मामू हैं, मेरे वालिद साहब हैं, ये स्टार्टिंग से ही यानी कि जब ये प्रॉपर मार्केट सेटल नहीं हुई थी, जब बहुत नॉर्मल काम था यहाँ पर, तो तब से हमारे बड़े इधर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे हमने उनको कैरी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में कम से कम 12-13 साल हो गए हैं, तो जो कि मैं इसमें बखूबी जो है ना अपने बड़ों के पैर नक्शे कदम पर चलते हुए इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे शाह कमाल फर्नीचर हाउस के ऑनर, जो हमें बता रहे थे कि आजकल जो महंगाई के इस दौर में ये लोग सस्ता फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो बता रहे थे कि जहेज़ पैकेज में उनके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है। इसके साथ ही उनको यहाँ पे जो काम करते हुए शाह कमाल फर्नीचर हाउस को यहाँ पे 10 से 12 साल हो गए हैं। इसके साथ उन्होंने हमें मज़ीद मालूमात से आगाह किया। अपने मेज़बान अशरफ ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।